بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں ماں بننے والی تھی تو ایک شخص میرے پاس آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کی درمیانی حالت میں تھی، یعنی حالت غنودگی میں۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اور اس کے بعد وہ فرشتہ اس وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا، جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا، میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کی شر اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ اس کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے اس کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں اس کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انوال نال کٹی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبدالمطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران اور خوش ہوئے اور وہ کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہوگا۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا کہ میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں کہ پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ اس میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ علامہ سہلی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بے حد تعریف ہے اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پیر کے دن صبح فجر طلوع ہونے کے وقت ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے، یہ غالباً دائیہ تھی، ان کا نام شفا تھا۔ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ میں آئے تو آپ نے رونا شروع کیا۔ آپ کے دادا عبدالمطلب کو آپ کی پیدائش کی اطلاع دی گئی، وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا، یہ عجیب بچہ ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدے سے اٹھ کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے۔ اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا۔ تفسیر ابن مخلود میں ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا، ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب زمین پر اتارا گیا، تیسری بار اس وقت چیخا جب آپ کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی بار اس وقت چیخا جب آپ پر سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں 8 سال کا تھا، جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا۔ ایک صبح میں یثرب یعنی مدینہ میں ایک یہودی کو دیکھا، وہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے اور بولے کہ کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، معلوم نہیں۔ اس پر یہودی نے کہا، اچھی طرح سن لو، آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے۔ قریش کے لوگوں، وہ تم میں سے ہی ہے، یعنی قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت ہے۔ اس میں بہت زیادہ بال ہیں، یہ نبوت کا نشان ہے۔ نبوت کی دلیل ہے، اس بچے کی علامت یہ ہے کہ وہ 2 دن اور 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا،
ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامت کے طور پر پرانی کتاب میں موجود ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا کہ یہ بات درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دن اور 2 رات تک دودھ نہیں پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر ایران کے شہنشاہ کسریٰ نوشرواں کا محل ہلنے لگا، اس میں شگاف پڑ گئے، فارس کے تمام آتش کداؤں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ پیدائش کے 7 دن بعد حضرت عبدالمطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا۔ قریش کو یہ نام بہت عجیب لگا اور عبدالمطلب سے پوچھا کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا کہ میری تمنا ہے کہ آسمان پر خدا اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی طرح آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ احمد نام بھی زمین پر پہلے کسی کا نہیں تھا، گویا دونوں ناموں کی اللہ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں۔ آپ کی تعریف لوگوں نے بعد میں کی، اس سے پہلے آپ کی یہ شان ہے کہ آپ اللہ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے تھے۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت محمدی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور امت محمدی ہونے کا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔